آج ہم غالب کی جماعت نہم کی دوسری غزل کو پڑھیں گے۔ بہت ہی اہم غزل ہے اور اس کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے جس کو مطلع بھی کہتے ہیں، کسی بھی غزل یا نظم کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور آخری شعر جو ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، یعنی جہاں پہ چیز قطع ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اور مقطع میں اکثر شعراء اپنا تخلص بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مطلع یعنی جہاں سے غزل شروع ہو رہی ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے نصیب میں اب محبوب سے ملنا بھلا کہاں ہے، محبوب سے ملنا میرے نصیب میں ہے ہی نہیں، میری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ محبوب سے ملاقات ہو جانی بہت بڑی بات تھی، محبوب سے ملاقات کی حسرت، محبوب سے ملاقات کی چاہت لے کر میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، یعنی کہ رخصت ہو رہا ہوں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میری زندگی نے مجھے مزید مہلت نہیں دینی، اور محبوب سے جو ملاقات ہے اس کا میں انتظار کر کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں، اور میرے نصیب میں میرے محبوب کی ملاقات نہیں تھی، یعنی کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت، میرا نصیب ایسا نہیں تھا کہ وصال یار ہوتا، کہ مجھے میرے محبوب کی ملاقات نصیب ہوتی۔ اگر اور جیتے رہتے، کہتا ہے اگر مجھے اور بھی زندگی مل جائے یہی انتظار ہوتا، تب بھی میں انتظار میں ہی رہتا کہ کب محبوب آئے اور مجھے ملے۔ دوسرے شعر کو دیکھیے گا۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ شاعر کا محبوب اس سے ملنے کے وعدے کرتا ہے لیکن اپنے وعدے کو ایفا نہیں کرتا، یعنی کہ پورا نہیں کرتا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کا وعدہ ایسا وعدہ نہیں کہ جس پر اعتبار کیا جائے۔ میرا محبوب مجھ سے کئی وعدے کر چکا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا، مگر اس کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہوا، یعنی ایفا نہیں ہوا۔ اب شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر تجھے یہ خیال ہے کہ میں تیرے وعدوں پر یقین کرتا ہوں تو یہ تیری بھی غلط فہمی ہے، کیونکہ تو مجھ سے اتنے زیادہ جھوٹ بول چکا، اتنے زیادہ وعدے کر کے توڑ چکا ہے کہ اب مجھے تجھ پہ بھی کوئی اعتبار نہیں رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اگر مجھے تیرے وعدے کا اعتبار ہوتا، مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرا محبوب مجھ سے ملاقات کرے گا، تو یہ وعدہ میری موت کا سبب بنتا، کیونکہ میں اس وعدے کے ایفا ہونے سے موت کے منہ میں چلا جاتا، کیونکہ یہ اتنی بڑی خوشی تھی میرے لیے کہ اس کی تاب میرا دل نہیں لگا سکتا تھا۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم، کہ ہم تیرے وعدے پہ جیتے ہیں، تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے۔ تو کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ میرا محبوب میرے ساتھ وعدہ ایفا کرتا ہے تو میں خوشی سے مر نہ جاتا، اگر اعتبار ہوتا، اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میرا محبوب اپنا وعدہ پورا کرے گا، یعنی مجھ سے ملاقات کرے گا۔ یہاں پر ایک اور شعر بھی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیے کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ تیسرا شعر دیکھیے گا۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس شعر میں غالب یہ فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی کا غم اتنا سخت ہے کہ میں اس کو بتا نہیں سکتا، میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ غالب کہتا ہے کہ جدائی کے غم میں گزرنے والی رات کی کیفیت اتنی غضبناک، دردناک ہوتی ہے کہ میں اسے کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کسی آفت، کسی افتاد سے کم نہیں جو میرے سر پر ہر رات آن ٹپکتی ہے۔ اس سے تو موت اچھی تھی جو کم از کم ایک بار آتی اور تمام دکھوں سے نجات بھی دلا جاتی، مگر محبوب کے جو وعدے ہیں اور روزانہ کی جو تنہائی ہے، یہ روز روز کی اذیت موت سے بھی سخت ہے۔ ذرا شعر کوئی دیکھ لیں کہ کہوں کس سے میں۔ غالب کہتا ہے میں کس سے یہ بات کہوں، کس کو یہ میں بتاؤں کہ کیا ہے شب غم، کہ غم کی رات، تنہائی کی رات کیا ہے۔ آگے کہتا ہے بری بلا ہے، بہت سخت اذیتناک چھے ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا۔ غالب کہتا ہے مجھے مرنے سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتا،
اگر ایک بار ہوتا، اگر وہ مرنے ایک بار ہوتا تو مجھے کوئی دکھ نہیں تھا، مگر محبوب کا وعدہ اور پھر تنہائی، یہ روز روز کی اذیت، یہ روز روز کا دکھ، یہ روز روز کا درد ہے، یہ روز روز کا مرنا مجھے پسند نہیں۔ اسی تناظر میں ایک اور شعر دیکھیے گا کہ ایک قیامت ہے جو ہر روز گزر جاتی ہے، تو نے دیکھا نہیں نقشہ میری تنہائی کا۔ اور ایک جگہ مولانا الطاف حسین علی کچھ یوں کہتے ہیں کہ عمر شاید نہ کرے آج وفا، کاٹنا ہے شب تنہائی کا۔ اسی غزل کا چوتھا شعر، کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ بہت ہی زبردست شعر، اور اس کا پہلے تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ غالب اس شعر میں اپنے دوستوں سے گلہ کر رہا ہے کہ میرے یہ دوست کیسے ہیں کہ میں مصیبت میں ہوں اور یہ مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں، مجھے احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے محبت کر کے جرم کیا۔ دوست کا کام تو ہوتا ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں دلاسا دے اور مدد کرے، مگر یہاں میری دل جوئی کرنے کی بجائے میرے دوست مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں، وہ میرے درد کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ کاش میرا بھی کوئی مدد کرنے والا، غم بانٹنے والا دوست ہوتا۔ تو شعر کو ذرا دیکھیں کہ یہ کہاں کی دوستی ہے، یعنی یہ کیسی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کہ میرے جو دوست ہیں وہ مجھے نصیحتیں کرنے والے بن گئے ہیں۔ کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی میری مدد کرنے والا ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی میرے غم کو بانٹنے والا ہوتا۔ اگلا شعر دیکھیے، رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ اس شعر میں غالب غم کی شدت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غم وہ کیفیت ہے جو سخت دل سے سخت دل انسان کو بھی نرم کر دیتی ہے، اسے اپنے جذبات پر، احساسات پر قابو نہیں رہتا۔ غم میں مبتلا شخص ہزار کوشش کے باوجود خود کو رونے سے نہیں روک پاتا، اس کی آنکھوں سے بے دریغ آنسو ٹپکنا، بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شاعر کا خیال ہے کہ پتھروں کو آپس میں ٹکرانے سے جو چنگاریاں بڑکتی ہیں، جو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، اگر یہ چنگاری غم ہوتی تو یہ پتھر بھی خون کے آنسو روتے اور ان کے آنسو بھی کسی صورت نہ رک پاتے، یعنی رگ سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا۔ اس شعر میں بڑی ہی باریک سی بات ہے جس کو سمجھنا اور اس کا لطف لیجئے کہ رگ سنگ سے ٹپکتا یعنی پتھر کی رگ سے بھی نکلتا، کیا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، ایسا لہو کہ پھر وہ تھمتا نہ، یعنی وہ غم، وہ درد، وہ ٹیس نکلتی کہ پھر وہ رکنے کا نام نہ لیتی۔ جسے غم سمجھ رہے ہو تم، جسے اپنا غم کہہ رہے ہو، یہ اگر شرار ہوتا، اگر یہ چنگاری ہوتی، یعنی کہ پتھر کے دو پتھروں کو ٹکرانے سے جو شرارہ یا چنگاری نکلتی ہے، اگر یہ غم ہوتا، یہ کوئی دکھ ہوتا تو پتھر بھی اس دکھ کی وجہ سے رونا شروع کر دیتے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ اگلا شعر دیکھیے گا، اسے کون دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا، یعنی اس ہستی کو کون دیکھے کہ جو یگانہ ہے اور یکتا بھی ہے، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اس شعر میں شاعر اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ذات ہماری نظروں سے اوجل ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اگر اس کائنات میں کوئی اور شریک ہوتا اللہ کا، اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی مددگار ہوتا تو کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی موقع پر ہم اسے ضرور دیکھ لیتے، مگر کیونکہ اللہ پاک یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس لیے ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہستی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی، رب کائنات کی ہستی، خالق کائنات کی ہستی، اور اس ہستی کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس شعر کو ذرا میں دوبارہ کھولتا ہوں کہ اسے کون دیکھ سکتا، یعنی وہ کون ہے جو اسے دیکھتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا، کہ وہ تو اکیلا ہے اور بالکل اکیلا ہے، جو دوئی کی بو بھی ہوتی، اگر کوئی اور دوسرا بھی ہوتا نا تو کہیں دو چار ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو ہمیں وہ ملتا، کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جاتی۔ اور آخری شعر، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ غزل کا یہ مقطع ہے جس میں غالب نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، اور غالب کہتا ہے کہ
اے غالب تو نے اپنی شاعری میں تصوف کے مسائل کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، جو کسی صوفی بزرگ، کسی زائد، کسی عابد کے شایان نشان ہے کہ وہ اللہ پاک کی برگزیدہ بندے، کہ یہ کام اللہ پاک کے برگزیدہ بندے کا ہی ہے، مگر تیری شراب نوشی کی عادت تجھے صوفیوں کے درجے سے بہت نیچے گرا دیتی ہے۔ شراب نوشی اسلام میں حرام ہے، یہ کسی صوفی کی شایان شان نہیں، کسی صوفی کا یہ شایان شان فعل ہی نہیں کہ وہ بادہ خار ہو یعنی شراب نوشی کرے۔ تیری باتیں تو صوفیاء والی ہیں، تیری باتیں تو اللہ کی وحدانیت بیان کرنے والی ہیں، تو دل سے تو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، لیکن ساتھ میں تو شراب نوشی بھی کرتا ہے، اور یہ تیرا شراب نوشی کا جو فعل ہے نا، یہ تجھے بزرگی کے درجے سے نیچے گرا دیتا ہے، یعنی یہ تجھے بزرگ نہیں کہلوانے دیتا۔ یعنی شعر کو دیکھیں کہ یہ مسائل تصوف، کہ یہ صوفیانہ رنگ، یہ صوفیانہ ڈھنگ جو تو نے اپنا رکھا ہے، یعنی کہ یہ تیرا بیان غالب، یہ جو تو بیان کر رہا ہے صوفیانہ رنگ، بزرگوں والی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، تو کہتے ہیں کہ تجھے ہم ولی سمجھتے، تو تو ولی ہے، تو تو ایک بہت ہی خوبصورت بات کر رہا ہے، حق اور سچ کی بات کر رہا ہے، حق کو بیان کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں غالب اپنے بارے میں کہتا ہے کہ جو نہ بادہ خار ہوتا، کہتا ہے کہ کاش کہ میں شراب نوشی نہ کرتا، تو میری باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن جو میری شراب نوشی کی عادت ہے اس کی وجہ سے میں بزرگوں میں شامل نہیں۔ یعنی کہ غالب نے حقیقت کو کھول کر کے بیان کر دیا، اور اپنی غلطی، اپنی کمی اور کوتاہی کو بھی سامنے رکھا، اور اللہ پاک کی جو ذات ہے، جو اعلیٰ عرفہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہا ہے۔ غالب نے اس غزل میں اپنے محبوب کی بات بھی کی کہ اسے اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے، اور وہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اور محبوب کی ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے وہ تنہائی کا شکار ہے، اور آخری شعر میں اس نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان کی ہے۔ غزل ہوتی وہ ہے کہ جس کا ہر شعر اپنے اندر مکمل معنویت رکھتا ہو، اور اگر اس شعر کو غزل سے الگ کر کے بھی دیکھیں تو اس کا مفہوم اور مطالب پورے ہوں۔ یہ انتہائی مختصر تشریح تھی، مجھ سے کہیں کوئی غلطی، کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں اس کی بھی معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں بھی ابھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں۔ اگر آپ کو غزل کی سمجھ آئی ہو تو لائک کیجئے، اپنی رائے بھی دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔